اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ وضو کے بعد اعضاء کو پونچھنا، کیا وضو کرنے کے بعد اعضاء کو پونچھنا چاہیے یا نہیں؟ پونچھنا چاہیے، یہ پتہ نہیں کس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، بلال انصاری نے یہ سوال پوچھا ہے انڈیا سے، شعر یاد آ رہا ہے پونچھنے سے۔ ہم نے 9th کلاس میں تھے تو ہمارے ٹیچر نے شعر سنایا تھا، ان کے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی جو پونچھی، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پونچھی نہیں پہنچی۔ اس کو شاعر نے کہا ان کے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی جو پونچھی، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پونچھی نہیں پہنچی۔ یعنی شاعر بیچارہ جل رہا ہے، کڑ رہا ہے۔ تو سوچو، یعنی اس زمانے میں رومال نہ پہنچنے پر اتنی تکلیف ہوا کرتی تھی، اور محبوبہ تک رومال پہنچانا بہت مشکل ہوتا تھا۔ آج تو بندہ آرام سے پہنچ جاتا ہے محبوبہ تک، تو اس زمانے میں اتنے فاصلے تھے کہ محبوبہ کو آپ رومال پہنچانا آپ کے لیے مشکل تھا، تو لو لیٹر کون پہنچائے گا اور خود کیسے پہنچے گا؟ اور آج محبوبہ پہلے پہنچی ہوئی ہوتی ہے، بندہ لیٹ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ یہ حالات ہو چکے ہیں۔ کیا وضو کے بعد اعضاء کو پونچھنا چاہیے یا نہیں پونچھنا چاہیے؟ دونوں طریقے حدیث سے ثابت ہیں، پونچھنا بھی ثابت ہے اور نہ پونچھنا بھی ثابت ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں نہ پونچھنا زیادہ بہتر ہے، اس میں وضو کے آثار دیر تک رہتے ہیں، یعنی وضو کی تازگی زیادہ دیر تک رہتی ہے، لیکن جائز ہے۔ بہرحال الجھن ہوتی ہے، بعض دفعہ نماز میں دل نہیں لگتا، پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، تو پونچھ بھی سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ کیا اٹیچ باتھ روم میں وضو کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ اٹیچ باتھ روم میں وضو کی دعائیں نہ پڑھیں تو اچھا ہے۔ ویسے بھی وضو میں کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں ہیں، صرف ایک ہی دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس کے علاوہ جو لمبی چوڑی دعائیں ہیں نا وضو میں، ہاتھ دھوتے ہوئے یہ، منہ دھوتے ہوئے یہ، قلی کرتے ہوئے یہ کسی بھی مستند روایات سے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وضو میں چہرہ دھونے کی کیا حدود ہیں؟ کان کی لو کہاں تک ہے؟ وضو میں کہاں تک چہرہ دھونا چاہیے؟ مصعب صاحب کراچی سے۔ کان کی لو اس کو بولتے ہیں جہاں کان آپ کا اینڈ ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ یہ جو کان ختم ہو رہا ہے نا، تو یہاں سے چہرہ شروع ہو رہا ہے، تو یہاں تک دھونا ضروری ہے چہرے کو۔